السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں فیض ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی اخلاق۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ چلیے اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ انسانی بدن میں ناف اللہ تعالیٰ کی ایک خاص تخلیق ہے جو انسانی جسم کی افزائش کی ابتدا سے لے کر اس کے پورے ہونے تک اس کی بہترین بڑھوتری کا ذریعہ ہے۔ اصل میں یہ ایک زخم کا نشان ہے جو انسان کو دنیا میں آتے ہی دیا جاتا ہے۔ بچے اور ماں کے جسم کو آپس میں ملنے والی امبیلیکل کارڈ کو جب کاٹ دیا جاتا ہے تو پھر اس سے بننے والی ناف کا انحصال اس بات پر ہوتا ہے کہ یہ زخم کیسے مندمل ہوا۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ نال کے ذریعے ماں سے جڑا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا ہوتا ہے کہ وہیں بچے کی خوراک کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ یہ نال ماں کے جسم سے ہوتی ہوئی بچے کے جسم تک جاتی ہے اور جسم کے اندر کھلتی ہے۔ پیدائش کے بعد جب ناف کو الگ کر دیا جاتا ہے تو یہ کھلا حصہ بند ہو جاتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بند ہونے کے بعد بھی ناف کی اہمیت میں کمی نہیں آتی؟ اگر یوں کہا جائے کہ ناف اللہ تعالیٰ کا ایک خاص تحفہ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، اور ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ ناف کے ذریعے کس طرح آپ کیا طریقے اپنا کر کن کن بیماریوں سے شفا پا سکتے ہیں۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے ای میل اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شوگر کی دوائی بتائیے۔ تو اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے، جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کو صرف دوائی ایک بار منگوانی ہوگی، ایک بار کی دوائی سے ہی آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے، عمل وظائف کیے ہیں، تو اگر آپ دوائی منگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریئر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے۔ دوائی کے پرائس بھی زیادہ ہائی نہیں ہیں۔ دوائی منگوانے کے لیے آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں، اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ واٹس ایپ پر میسج کریں یا کال کریں۔ چلیے اب اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو، میڈیکل سائنس کی ریسرچ کے مطابق سب سے پہلے اللہ کی تخلیق انسان میں ناف وجود میں آتی ہے، جو پھر ایک کارڈ کے ذریعے ماں سے جوڑ دی جاتی ہے، اور اس خاص تحفے سے جو ایک چھوٹی سی چیز ہے اس سے ایک پورا انسان بن جاتا ہے۔ ریسرچ کے مطابق ایک انسان کے مرنے کے 3 گھنٹے بعد تک ناف کا یہ حصہ گرم رہتا ہے۔ اس کی یہ وجہ بتائی جاتی ہے کہ یہاں سے بچے کو ماں کے ذریعے خوراک ملتی ہے اور بچہ پوری طرح سے 270 دن میں بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری تمام نسیں کسی نہ کسی طریقے سے ناف سے جڑی ہوتی ہیں، اس لیے اس کی اپنی ایک خود کی زندگی ہوتی ہے۔ ایک فیمس سائنٹسٹ لکھتے ہیں کہ 62 سال کی عمر کے ایک بوڑھے آدمی کو لیفٹ آنکھ سے صحیح نظر نہیں آ رہا تھا، خاص طور پر رات کے وقت ان کی نظر اور بھی خراب ہو جاتی تھی۔ ڈاکٹرز نے انہیں بتایا کہ آپ کی آنکھیں تو بالکل ٹھیک ہیں، بس ایک ذرا سی پرابلم ہے کہ جن نسوں سے، جن رگوں سے آنکھوں کو خون پہنچتا ہے وہ سوکھ چکی ہیں۔ تو اس آدمی کو طبیب نے یہ مشورہ دیا کہ آنکھوں کے سوکھ جانے سے اگر آپ نجات پانا چاہتے ہیں تو ہر روز رات کو سونے سے پہلے 3 قطرے خالص دیسی گھی کے یا ناریل کے تیل کے ناف کے سوراخ میں ٹپکائیں اور تقریباً 1.5-2 انچ ناف کے ارد گرد ہلکا ہلکا مساج کرتے رہیں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ چند ہفتوں کے اندر اندر آپ کو خاص فائدہ ہوگا۔ ناف کے سوراخ میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ جو رگیں جسم کے اندر اگر کہیں سوکھ گئی ہیں تو ناف کے ذریعے ان تک تیل پہنچایا جا سکتا ہے، جس سے وہ دوبارہ کھل جاتی ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر نے بتایا کہ جسمانی کپکپی، سستی دور کرنے کے لیے اور جوڑوں اور گھٹنوں کے درد میں آرام کے لیے اور اسکن کے سوکھ جانے کو دور کرنے کے لیے سرسوں کے تیل کے 3 قطرے آپ ناف میں ٹپکائیں اور آہستہ آہستہ ناف کے آس پاس مساج کریں۔ اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں کم سنائی آنے کی پریشانی ہو جاتی ہے، کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں آنے لگتی ہیں اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ دونوں کانوں کے درمیان سے جیسے ہوا کا تیز بہاؤ ہو۔ تو اگر کانوں میں سے سائیں سائیں کی آواز آتی ہو تو سرسوں کے 50 گرام تیل میں تکمے ہرمل 2 عدد پیس کر ناف میں 15 دن لگانے سے یہ آواز آنا ختم ہو جاتی ہے۔
اور کانوں کو بہتر بنانے کے لیے آپ سرسوں کے 50 گرام تیل میں دال چینی پیسیں اور 20 گرام جلا کر وہ تیل ناف میں لگانے سے کانوں میں بہتری آتی ہے۔ اس طرح دوستو، اگر چھوٹے بچوں کے پیٹ میں اگر درد محسوس ہو تو ہینگ پانی اور تیل میں مکس کر کے ناف کے آس پاس لگائیں۔ چند ہی منٹوں میں انشاءاللہ اللہ کے کرم سے ان کو آرام آ جائے گا۔ دوستو، یہ تو حکیموں کی باتیں ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ سب نہیں مانتے، تو آپ تک نیو یارک سٹی سرجیکل ایسوسی ایٹ سے واسطہ رکھنے والے امریکی ڈاکٹر کرسٹوفر کولنگورتھ کی ایک تحقیق پہنچاتے ہیں کہ اگر کسی کو قبض کی شکایت ہو تو وہ اپنی انگلی کو ناف کے پاس آہستہ آہستہ پھیرے تو اسے ضرور محسوس ہوگا کہ اس کے اثرات مثانے کی اور جا رہے ہیں۔ اس میڈیکل ریسرچ کے مطابق ہماری ناف کے نیچے ایک انتہائی حساس تہ امبیلیکلز ہوتی ہیں جس کا تعلق ریڑھ کی ہڈی سے ہوتا ہے۔ جب ہم ناف کو چھوتے ہیں تو حساس یہ تہ امبیلیکلز میں سگنل پیدا ہوتے ہیں جو ریڑھ کی ہڈی تک جاتے ہیں اور پھر یہاں سے مثانے اور پیشاب کی نلی تک پہنچتے ہیں۔ یہ سگنل دماغ میں یہ احساس پیدا کرتے ہیں کہ ہمیں پیشاب آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حقیقت میں ایسا نہ ہو، آپ کو پیشاب نہ آ رہا ہو، لیکن اس کے باوجود آپ ٹوائلٹ کا رخ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کرسٹوفر کا ماننا ہے کہ ناف کو زور سے اور گہرائی سے چھونے سے یہ احساس پیدا ہوتا ہے اور یہ قبض کی شکایت کو دور کرنے میں مددگار ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو ناف کی افاتیت کے متعلق بتانا تھا کہ کس طرح انسان کی تخلیق کا جب آغاز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اسے خوراک کا عمل شروع کرواتا ہے، اور جب انسان ماں کے پیٹ سے باہر بھی آ جاتا ہے تب بھی اس کے فائدے ختم نہیں ہوتے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کے نالج میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کے اظہار کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔